مثال کے طور پر آپ نے مرغی خریدی، مرغی حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ آپ نے کسی شیخ الحدیث سے بسم اللہ اللہ اکبر لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھوایا اور ہاتھ سے ذبح کروایا، اور ذبح بھی بالکل سنت کے مطابق ایسے مسلمان سے ذبح کروایا جو تمام مکاتب فکر کے نزدیک کیا ہے، کیونکہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو پتہ نہیں کون سے مکتبہ فکر کے نزدیک آپ مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مکتبہ کہتا ہے آپ نہیں ہیں، وہ دوسرا کہتا ہے آپ ہیں، تیسرا کہتے ہیں یہی ہیں، اس کے علاوہ سب فارغ ہیں۔ تو تمام مکاتب فکر کے نزدیک آپ مسلم تھے، آپ نے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، زمزم سے اس کو دھویا، ٹھیک ہے، اس کی کھال اتاری اور جتنا بلڈ تھا وہ بھی اچھی طرح ڈیٹول سے آپ نے صاف کیا، اور اس کو جناب مدینہ کی کھجوروں کے سائے میں آپ نے پیش کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ جو مرغی آپ نے خریدی تھی وہ چوری کے پیسے تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ جمشید کی جیب سے آپ نے بٹوا چرایا تھا، اس سے جتنے پیسے ملے اس میں مدینہ کی اتنی کھجوریں اور ایسی چکن آ سکتی تھی۔ یہ بھی خبیث ہے، یہ کیا ہے؟ ناپاک۔ لیکن یہ ناپاکی روحانی طور پر ہے، یہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے ناپاک ہو سکتی ہے، کھانے سے پہلے آپ جمشید کو بتا دو بھائی میں نے تمہاری جیب سے بٹوا چرایا تھا، اس سے میں نے مدینہ کی کھجوریں خریدی، زمزم خریدا اور یہ مرغی خریدی، اور یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، یا تو تم معاف کر دو یا میں تمہیں یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ معاف کر دے یا پیسے لے لے تو یہ حرام چیز فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہے ہگتے حلال ہیں، یعنی کھا کے پھر جس کی چوری کی ہے نا اسے اجازت لے لیتے ہیں کہ اب تو کھا، وہ بھی کہتا ہے یار اب کھا ہی لیا ہے تو اب میں کیا، بیچارے کو آخرت میں کیا تو کہتا ہے چل میں نے معاف کیا، تو وہ پہلے پاس ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حلال کو، حرام کو حلال کرنے کا۔ سامنے والے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا، وہ الٹی کر کے نکالے گا تھوڑی مرغی۔ دیکھو یہ بھی حرام کا ایک، یہ بھی اسلام اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ خبیث، ناپاک، غلیظ، گندا مال کھا رہے ہو آپ۔ یہ کیا ہے؟ گندا مال۔ غیر مسلم تو کہے گا بھائی اللیگل ہے، اسلام کے نزدیک اللیگل سے اوپر ایک لفظ ہے جو زیادہ بھاری بھرکم لفظ ہے۔ اللیگل ہلکی چیز ہے، اور اسلام جب کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو وہ اللیگل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔